نقصان ہوا وہ کیوں ہوا ہے؟ یہ حدیث ہمیں بیان کر رہے ہیں آپ۔ اس نے کہا کہ اس دن میں بھول گیا تھا، اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہوتی یقیناً اللہ رب العزت مجھے اس نقصان سے بھی محفوظ فرماتا۔ یہ ہمیں اسلام نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا درس دیا ہے کہ اللہ کا نام لو پھر توکل کرو بس۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت اور عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزمان، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ مبارک میں سفر کے مہینے کے حوالے سے لوگوں کی جو بدشگونی پر اور نحوست پر مبنی اعتقادات اور نظریات ہیں، اور سفر کے مہینے کے علاوہ بھی بعض اوقات کے ساتھ یا بعض چیزوں کے ساتھ یا بعض معاملات کے ساتھ جو توکل کے منافی امور ہیں ان کا ذکر ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور مومنوں کو ہمیشہ توکل کا حکم دیا۔ توکل کا مطلب ہے کہ انسان اپنے اسباب اور ذرائع استعمال کرے، اپنی کوشش اور محنت پوری کرے، پھر اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اس کائنات میں تصرف کرنے والی ذات، اس کائنات میں نفع دینے والی ذات، اس کائنات میں نقصان دینے والی ذات، اس کائنات میں سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ جب اللہ رب العزت ہر کام کرنے والا ہے، ہر نفع دینے والا ہے، ہر نقصان دینے والا ہے، تو پھر انسان کو اپنی کوشش اور محنت کے بعد اس کے نتائج بھی اللہ کے سپرد کرنے چاہیے، نہ کہ بعض جانداروں، بعض بے جان چیزوں، بعض اوقات، بعض مہینوں کو انسان نفع اور نقصان میں اپنے لیے مددگار یا نقصان دہ سمجھ لے۔ توکل اللہ رب العزت پر یہ بہت بڑی چیز ہے، یہی عقیدہ توحید کا درس ہے۔ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔ جو شخص اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ رب العزت اسے کافی ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ذمہ اٹھا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا محافظ اور نگران بن جاتا ہے۔ جس شخص کا ذمہ دار اللہ رب العزت بن جائے اس کو پھر کسی چیز کی فکر نہیں۔
شرط یہ ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکل، اگر تم اللہ رب العزت پر کما حقہ توکل کرنے لگو، جس طرح اللہ پر اعتماد کرنے کا حق ہے ویسے ہی تم اعتماد کرنے لگو، تو اللہ رب العزت تمہیں اسی طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندوں کی کوئی اپنی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی زمین یا کوئی بھی کاروبار پرندوں کا نہیں ہوتا، ان کو اللہ پر توکل ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں رزق دینا ہے، تو اللہ رب العزت ان کو رزق دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو وہ بھوکے پیٹ بھوک کی حالت میں گھروں سے نکلتے ہیں، اڑتے ہیں، اڑان بھرتے ہیں، اپنی کوشش اور محنت شروع کرتے ہیں، اور شام کو اللہ رب العزت بغیر ظاہری اسباب کے جو ہمیں نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنا کاروبار ہو، اپنی دکان ہو، اپنا جائیداد ہو، کوئی بھی چیز اس طرح کا بینک بیلنس ہو، تو تب ہمیں رزق ملے گا۔ تو صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں تو شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے بھی جو گھونسلوں میں موجود ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ رزق لے کر آتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ پر توکل ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں پیدا کیا ہے اور انہیں پتا ہے، انہیں اس چیز کی فکر نہیں کہ ہم بھوکے مر جائیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم بھی اس طرح توکل کرنے لگو جیسے اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ یعنی تمہاری کوئی پراپرٹی نہ ہو تب بھی اللہ بے حساب رزق دے سکتا ہے، تمہاری کوئی جائیداد نہ ہو، تمہارا کوئی بینک بیلنس نہ ہو، تمہاری کوئی جاب مستقل نہ ہو، تب بھی اللہ رب العزت تمہیں رزق دے سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ اور اللہ رب العزت پر توکل کا یہی مطلب ہے کہ انسان کوشش اور محنت کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات پر توکل کا حکم بھی دیا، مومنوں کا شیوا بیان کیا کہ مومن تو اللہ پر توکل کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوسی کو کفر قرار دیتا ہے۔ فرمایا کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، مومن تو اللہ پر توکل کرتے ہیں ہر حال میں، ان کے پاس کچھ ہو تب بھی توکل اللہ پر، کچھ نہیں ہے تب بھی توکل اللہ پر، کیونکہ اللہ رب العزت ہی حقیقت میں دینے والی ذات ہے، اللہ ہی نفع دینے والا، اللہ ہی نقصان دینے والا ہے۔ تو جو دنیا کے ظاہری اسبابوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یا بعض چیزوں کو یا بعض وقتوں کو یا بعض مہینوں کو یا بعض حالتوں کو وہ اپنے نفع اور نقصان کا ذمہ دار سمجھ لیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العزت پر توکل سے خالی ہوتے ہیں۔ ہمیں تو صبح و شام یہ سکھایا گیا ہے، صبح و شام، دن رات، ہر عمل میں، ہر حالت میں یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نے اللہ پر توکل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت کی جو دعا سکھائی، سوتے وقت میں دعا پڑھنی، وہ دعا کیا ہے اس پر اگر آپ غور کریں، اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے، تیرے احکامات کے تابع کر دیا ہے، وجہت وجہی الیک، میں نے اپنی ساری توجہ تیری طرف کر دی، میرا دھیان تو کسی مخلوق کی طرف ہے ہی نہیں، دنیا کے ظاہری اسباب کی طرف تو میرا کوئی دھیان ہی نہیں، میں نے تو اپنی توجہ یکسوئی کے ساتھ یا اللہ تیری طرف کر دی ہے، تو ہی بس میرا آسرا ہے۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، یا اللہ میں نے اپنا سارا اعتماد تیرے اوپر کر دیا، میرا آسرا صرف تو ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی آسرا نہیں۔ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ تجھ سے بھاگ کر میں کہیں نہیں جا سکتا، میرا ملجا و ماوا تو ہی ہے، میں نے لوٹ کر تیرے پاس ہی آنا ہے، میں نے دوڑ کر واپس تیری طرف ہی آنا ہے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمیں سبق دیا گیا رات کو سوتے وقت، آخری وقت جب آپ نے سو جانا ہے، پورا دن گزار کے پھر آپ نے اقرار کرنا ان باتوں کا، یا اللہ میرا اعتماد تیرے اوپر ہے، بس تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی طرح دیگر دعائیں ہیں، ہمیں بھی یہی توکل سکھایا گیا، یہی اعتماد۔ صبح و شام کے اذکار ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام تین تین دفعہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی نقصان دینے والی چیز نقصان نہیں دے سکتی، یہ اللہ کی ضمانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اللہ نے دی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ایک مسلمان، ایک مومن صبح کو بھی یہ دعا پڑھتا ہے تین دفعہ اور شام کو بھی یہ دعا پڑھتا ہے، میں اس اللہ کے نام کے ساتھ صبح کر رہا ہوں، یا میں اس اللہ کے نام کے ساتھ شام کر رہا ہوں، جس کے نام کے ہوتے ہوئے، جس کے نام کی برکت یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کا نام لے لو تو زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، وہی ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ صبح کو تین دفعہ پڑھ لی اور شام کو تین دفعہ پڑھ لی، اگر صبح کو پڑھ لی تو شام تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی، کوئی جن، کوئی آسیب، کوئی دنیا کے دشمن، کوئی
نظر آنے والے دشمن، کوئی نظر نہ آنے والے دشمن نقصان ہی نہیں دے سکتے، گارنٹی اور ضمانت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے تابعی جو صحابی سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، جب وہ اس حدیث کو بیان کر رہے تھے تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ ان کے ایک جسم کی ایک سائیڈ جو ہے اس پر فالج کا حملہ ہوا تھا، فالج زدہ تھے۔ اس نے پوچھ لیا کہ آپ ہمیں یہ حدیث سنا رہے ہیں تو آپ نے خود نہیں پڑھی ہوگی، جب آپ کو کس دن فالج پڑا تھا، کس رات کو فالج پڑا تھا، آپ کو جو نقصان ہوا وہ کیوں ہوا ہے، یہ حدیث ہمیں بیان کر رہے ہیں آپ۔ اس نے کہا کہ اس دن میں بھول گیا تھا، اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہوتی یقیناً اللہ رب العزت مجھے اس نقصان سے بھی محفوظ فرماتا۔ یہ ہمیں اسلام نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا درس دیا ہے کہ اللہ کا نام لو پھر توکل کر، بس کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اس طرح دیگر دعائیں ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام یہ دعا پڑھنے کا درس دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا کیا معنی ہے؟ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی کارساز، کوئی حاجت روا نہیں، علیہ توکلت، میں اسی اللہ پر ہی توکل کرتا ہوں، میرا بھروسہ، میرا اعتماد صرف اسی اللہ پر ہے۔ یہ دعائیں صبح و شام 7 دفعہ صبح پڑھنی ہے، 7 دفعہ شام کو پڑھنی ہے۔ اس طرح دیگر دعائیں بھی آپ دیکھیں، آیت الکرسی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا درس دیا گیا ہے، صبح و شام پڑھنے کا درس دیا گیا ہے۔ پڑھ کے دیکھیں، اللہ پر اعتماد ہی سکھایا گیا ہے، اللہ پر توکل سکھایا گیا ہے کہ اس کائنات میں کچھ بھی اللہ کے حکم کے، اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہی سب سے بلند و بالا ذات ہے، وہی پوری کائنات کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ اس پر اعتماد کیوں کرنا ہے، اس پر بھروسہ کیوں کرنا ہے؟ بھروسہ قابل اعتماد، قابل بھروسہ چیز پر، شخصیت پر بھروسہ کیا جاتا ہے نا، پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرے گی۔ کسی کو اپنے عالی شان بنگلے پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ بڑی مضبوط بنیادیں ہیں، بڑی مضبوط دیواریں ہیں، بڑی مضبوط چھتیں ہیں، کچی دیواریں گر جاتی ہیں، کچی چھتیں گر جاتی ہیں، میری تو دیواریں، میری بنیادیں، میری چھتیں بڑی مضبوط ہیں، اس کو اس پر اعتماد ہو گیا ہے نا۔ کسی کو اپنے کاروبار پہ ہے کہ میرا کاروبار ایسا ہے کہ اس میں نقصان کا کوئی خدشہ نہیں ہے، لوگوں کو نقصان ہوتے ہیں، میرا تو کاروبار ایسا ہے جو ہمیشہ چلتا ہے، کسی کو اس پہ اعتماد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کی قوت اور مضبوطی کی وجہ سے، اس کی پائیداری کی وجہ سے اعتماد کرتا ہے کوئی انسان۔ اللہ رب العزت پر کیوں اعتماد کرتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العزت کو نیند تو دور کی بات ہے، کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ جس کی حفاظت وہ ذات کرنے والی ہے، جس کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا اپنے بندوں سے، اپنی مخلوقات سے، کیسے کوئی اس کے ہوتے ہوئے نقصان دے دے گا؟ ولا یؤودہ حفظہما، فرمایا اللہ رب العزت کو زمین و آسمان، پوری کائنات کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ انسان تھک جاتے ہیں، لوگ تھک جاتے ہیں، اسباب تھک جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے مضبوط بنیادیں، مضبوط دیواریں، مضبوط چھتیں بھی کام چھوڑ دیتی ہیں، زلزلہ آتا ہے بہت تیزی کا، سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے بس میں نہیں رہتا اس وقت۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے، وہ ہمیشہ حفاظت کرنے والا ہے، پوری کائنات کی کوئی بھی قوت اور طاقت اس کو بے بس نہیں کر سکتی۔ یہ ہمیں درس دیا گیا ہے، صبح و شام بار بار پڑھنے کے لیے کہا گیا، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو۔ اللہ رب العزت پر توکل، یہ شریعت کا مطلوب ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہی جنت میں جائے، ورنہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، یعنی ہماری تو قسمت میں ایسے ہے کہ ہمارے دن پھرنے والے نہیں ہیں، ہمارے حالات نہیں بدلنے والے، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ تو کافر ہوتے ہیں، مسلمان تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ پر توکل اور اعتماد جن لوگوں نے کیا ہے، اسباب اور وسائل اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل اور اعتماد، اللہ رب العزت نے ایسے طریقے سے ان کو نوازا ہے، ایسے طریقے سے ان کے کام کیے ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ واقعہ دیکھیں جو آپ سنتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ ایک شخص جنگل بیابان میں جا رہا تھا، وہاں اس نے بادلوں سے آواز سنی کہ اے بادل، تو فلاں جگہ جا کے فلاں شخص کے باغ میں پانی سیراب کر کے آ، اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ وہ شخص پیچھے پیچھے چلا، بادل جا رہا ہے تو وہ بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ ایک چٹیل میدان آیا، کھلی جگہ آئی، وہاں بارش، سارا بادل برسا، وہاں نالیوں اور کھالیوں کی صورت میں پانی آگے جانے لگا۔ وہ پانی کے پیچھے پیچھے گیا، آگے جا کے اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی کسی جو ہے اپنے کندھے پہ رکھے
وہ اپنی کھالیاں جو باغ کی نالیاں ان کو درست کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ پانی آنے والا ہے، میں نے پانی ایسے ایسے باغ کو سیراب کرنا ہے، اس کو اللہ پر توکل ہے، اس نے اپنی محنت اور کوشش کی ہے، باغ میں محنت بھی کی ہے، اللہ رب العزت کو راضی بھی کیا ہے۔ جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا ہے کہ میرا عمل یہ ہے کہ میں باغ کی جو آمدن ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک دوبارہ اسی باغ پہ ظاہر ہے خرچہ ہونا ہے، باغ کو اس کا خیال کرنے کے لیے محنت لوگوں کو وہاں کام کرنا پڑنا ہے، ان کو اجرت دینا پڑنی، باغ کے لیے ایک حصہ رکھ دیا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھ دیا، کھانا پینا بھی ہے نا، جب تک باغ کا دوبارہ پھل نہیں آتا سلسلہ بھی چلانا ہے، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جب یہ اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو اس کا اعتماد اتنا ہو گیا اللہ رب العزت کی ذات پر کہ اس کو بھی پتا ہے کہ اب میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہے اور اللہ مجھے پانی ضرور دے، اور وہ بھی پانی آنے سے پہلے ہی پانی کو درست کرنے کے طریقے اختیار کر رہا ہے، باغ کی کھالیاں وغیرہ درست کر رہا ہے کہ پانی آنے والا ہے، اللہ پر توکل ہے نا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص ایسا تھا، اس نے کسی دوسرے شخص سے قرض مانگا، اس کو ضرورت پڑ گئی قرض مانگنے کی، حالات ایسے ہو گئے کہ اس نے قرض مانگ لیا، لیکن اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں قرض واپس کروں۔ دینے والے نے پوچھا کہ کوئی چیز مجھے دو نا، ضمانت، کوئی زر ضمانت، کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کنگال ہوں، ہاں اللہ کو ضامن بنا سکتا ہوں، ہمارے اس لین دین کا اللہ ضامن ہے، میں اللہ کو ضامن بناتا ہوں، گواہ بناتا ہوں کہ میں تمہارا قرض ضرور واپس کروں گا، فلاں دن فلاں مہینے میں واپس، اب مجھے ضرورت ہے مجھے دے دو۔ اس شخص نے، دینے والے نے بھی اللہ پر توکل کر لیا نا، اللہ کو ضامن بنایا گیا تھا، لینے والے نے بھی اللہ پر توکل کر لیا کہ قرض لے رہا ہوں اللہ کے نام پر، اللہ کو گواہ بنا کے میں نے واپس کرنا۔ واپسی کا دن آ گیا، اب اس کا سفر کیا تھا؟ سمندر پار، دریا پار کر کے پانی، کشتیوں پہ جانا تھا، اس کے علاوہ کوئی راستہ خشکی کا نہیں تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ قرض لوٹانے آؤں گا۔ جب وہ وقت اور دن آیا، اس نے اپنا محنت کوشش کر کے سارے پیسے اس نے جمع کر کے وہ پانی کے سمندر کے کنارے آ گیا کہ اب میں نے کشتی پہ بیٹھ کے دوسری طرف جا کے اس کو پیسے واپس کر کے آیا، لیکن اس دن کشتی کوئی سواری کوئی نہیں تھی، ظاہر ہے ایک بندے کو لے کے تو نہیں جانا تھا کشتی والے، سواری کوئی نہیں تھی، کشتیاں کوئی نہیں، جانے والا کوئی نہیں۔ اب وہاں کھڑا کنارے کے اوپر اسے یاد آ رہا کہ میں نے اللہ کے نام پہ، اللہ کی ضمانت پہ قرض لیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس قرض کو فلاں دن فلاں موقع پہ واپس کروں، اب کیا کروں؟ وہ اللہ سے یہ فریاد کرتا ہے، یا اللہ میں تو اپنی کوشش پوری کر کے اپنا جو اسباب میرے ذمہ تھے میں پورے کر کے آیا ہوں، اب وعدہ بھی ہے تیرے نام پہ ہے، تجھے ضامن بنا کے کیا گیا۔ اس نے کیا کیا؟ جب بس نہ چلا، شام کا وقت ہو گیا، اب امید کوئی نہیں جانے کی کہ آج کے دن میں نے قرض واپس کرنا، ایک لکڑی اس نے لی سمندر کنارے سے، لکڑی کو اندر سے کھرچا، سوراخ کیا، اس کے اندر وہ اس کے پیسے رکھے جو اس نے واپس دینے تھے، اس کو اوپر سے بند کیا اچھی طرح، اور اللہ کے نام پہ اس کو پانی میں چھوڑ، اللہ پر توکل کر کے پانی میں چھوڑ دیا، یا اللہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، آگے تیرا کام۔ اب یہ اس نے کر دیا، لینے والا بھی ادھر کھڑا ہے، اس کو پتا ہے کہ اللہ کے نام پہ میں نے یہ کام کیا تھا، میرا قرض ضرور واپس ملے گا، آج کا وعدہ ہے، وہ ادھر کھڑا کافی دیر تھک گیا کہ بندہ نہیں آ رہا، جب واپس جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ لکڑی ایسے تیر رہی ہے کہ چلو پکڑتا ہوں، گھر جا کے اس کو جلانے کے کام میں لاؤں گا، وہی لکڑی اس کے ہاتھ میں آئی، اس نے جا کے اس کو کھولا، جب چیرا جلانے کے لیے تو اس کا قرض واپس آ گیا، ساتھ چٹھی لکھی ہوئی، اللہ کے بندے اللہ کے نام پہ میں نے قرض لیا تھا، میں خود نہیں آ سکا، پوری کوشش کی، تمہیں مل جائے تو یہ تمہارا قرض ہے، تم اسے استعمال کر۔ اب دینے والے کے ذہن میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچا ہو، میں نے تو دے دیا تھا، اس نے پھر وہ پیسے جمع کیے جو اس قرض لیے تھے، دوبارہ سے محنت کر کے، اور اس کو کشتی ملی، وہ اس کے گھر پہنچا، وہاں جا کر اس نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے یہ قرض ہے، میں اس وقت نہیں آ سکا تھا، مجبوری تھی، مجھے سواری نہیں ملی۔ اس نے بتایا کہ اللہ کے بندے، جس اللہ کے نام پہ، جس پر توکل کرتے ہوئے تم نے اس دن وہ پیسے روانہ کیے تھے، اس اللہ نے مجھے وہ پیسے پہنچا۔ توکل اللہ رب العزت پر اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ رب العزت ایسے واقعات رونما کرتا ہے کہ لوگ اس پر حیران ہوتے ہیں، اس پر یقین ہی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے کتاب و سنت میں، قرآن میں، حدیث میں واقعات بڑے بڑے ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، صحابہ کرام کے واقعات ہیں، صلحاء امت کے واقعات ہیں، کہ اللہ رب العزت پر اعتماد اور بھروسہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، اللہ رب العزت کیسے کیسے مدد کرتے ہیں۔
کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ ذمہ دار بن جاتا ہے، وہ ذمہ اللہ خود اپنے لے لیتا ہے کہ میں نے اس کا یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس بندے نے مجھ پر توکل کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کما حقو توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا کے اسباب اور دنیا کی کوشش اور محنتوں کے ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا